تو ان سب کو مجتمع ہو کر مل کر دین کی حفاظت کے لیے اجتماعی تجدیدی تحریک برپا کرنی چاہیے، مجدد کی سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہمیں کہ ایک تو ضروریات دین ہوتی ہیں، یہ ضرورت نیسیسٹی جو حاجت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی وہ بنیادی باتیں، دین کے وہ بنیادی اعتقادات، دین کے وہ بنیادی ارکان، دین کی وہ بنیادی عبادات جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا کہ ہم نے نبوت و رسالت کا نظام قائم کیا اور مختلف زمانوں میں انبیاء کرام اور رسول اعظام بھیجے، پھر ختم المرسلین امام الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سارے نبی، سارے رسول اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نبیوں کے آنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کسی فرد اور کسی بشر کے پاس شرک پر، کفر پر، نفاق پر، بدی پر، ضلالت پر، فسق پر، فجور پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز، کوئی عذر مقبول، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ یہ جو علماء ہیں ان کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم نہ پیچھے سے ورثہ پاتے ہیں اور نہ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، انما وراثت الانبیاء العلم، نبیوں کی وراثت علم ہے، علم دین ہے، فمن اخذها، جس نے دین حاصل کیا اس نے وراثت میں بڑا حصہ پایا، جتنا بڑا عالم دین بنا اتنا ہی بڑا وارث نبی بنا۔ اس لیے ہم علماء کی ذمہ داری قرار پائی اور حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جب اپنی آخری وصیتیں اور اپنا آخری پیغام، آخری سرمن، آخری خطبہ دیا تو اس کے بعد فرمایا
کہ الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام سامنے موجود تھے۔ فرمایا لوگوں بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا نہیں دیا؟ وقالو، ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ بلا، یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنی انگلی بلند کی اور نیچے لائے اور فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام وحی اور میں نے تیرے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک بلا کم و کاست، کسی کمی اور بیشی کے بغیر پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو میدان عرفات میں موجود ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کسی کے پاس ایک آیت کی امانت بھی ہے تو وہ بھی دنیا تک پہنچا دے، قوم تک پہنچا دے، ہر دور کے انسانوں تک پہنچا دے۔ اس لیے پچھلی امتوں میں ایک نبی کے آنے کے بعد اور پھر وصال فرمانے کے بعد جب درمیانی وقفہ آتا جس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے اور لوگ دین کی تعلیمات کو بھول جاتے، اس میں کھوٹ ملاتے، اس میں تحریف کرتے، تو اللہ تعالیٰ دین کو دوبارہ زندہ کر کے پیش کرنے کے لیے نیا نبی مبعوث فرماتا۔ مگر آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت میں ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمائے گا کہ جو از سر نو دین کو ہر کھوٹ سے، ملاوٹ سے، تحریف سے پاک کر کے نورانی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے گی، جس طرح کہ حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا۔ لہذا دین میں فتنے آتے رہیں گے اور یہ علماء ربانیین اور مشائخ طریقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور کے فتنوں کے سامنے فصیل بن کر کھڑے ہوں، سد راہ بن کر کھڑے ہوں اور باطل کے سارے جو سوراخ ہیں ان کو بند کریں۔ پھر ایک بات یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو
بہکایا ورغلایا تو مخلص بن کر خیر خواہ بن کر میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، کہا کہ ما نہاکما ان تلک الشجرۃ الا ان تکونا ملکین و خالدین، کہ آپ کو جو اس درخت کے قریب آنے سے روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کو کھا کر فرشتے بن جائیں گے یا آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر شیطان حضرت آدم و حوا کو یقین دلاتا رہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ دھوکہ آدمی سامنے کے دشمن سے کم کھاتا ہے، اندر کے چھپے ہوئے دشمن سے زیادہ کھاتا ہے۔ اور اسی لیے شیطان نے ہمدرد بن کر بہکایا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کو ہم جدید دور کہتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی ابلیسی حربے وہی ہیں جو ابتدائے آفرینش سے تھی۔ مثلا آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو اس لیے ورغلایا تھا لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اور لِيُرِيَ سَوْآتِهِمَا وَرِيشًا، تاکہ ان کو بے لباس کر دے۔ تو اس وقت بھی شیطان کا حربہ تھا بے لباس کرنا، اور آج بھی شیطان کا حربہ ہے بے لباس کرنا۔ تو اب آپ کو سمجھا کہ ترقی ہوئی ہے۔ تو جو شیطان کے حربے کل تھے وہی شیطان کے حربے آج ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن کھولیں تو عریانی، موبائل کھولیں تو عریانی، اخبار کھولیں تو عریانی، بازاروں میں نکلیں تو عریانی اور فحاشی۔ اس لیے یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کو سے غیرت دینی اور غیرت ایمانی کو چھین لیتا ہے۔ جس طرح بے لباس بے حیا ہو جاتا ہے، اس طرح دین کی تعلیمات سے جفا کرنے والا دینی حمیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ لہذا امام اہل سنت نے فرمایا کہ کچھ ضروریات دین ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، منکر کافر ہوگا۔ ہماری آپ کی طرح جو عملی کوتاہی ہوگی وہ اپنے اپنے درجے میں فاسق و فاجر کہلائے گا، لیکن جو اللہ کے احکام کا انکار کر دے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آج کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق قوت و طاقت رکھتے ہوئے فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ اگر
انکار کرتا ہے تو کافر ہے، انکار نہیں کرتا لیکن کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا تو فاسق ہے، اور مانتا تو ہے لیکن سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے تو ظالم ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنے نظام کو دیکھیں تو کفر کہاں ہے، فسق کہاں ہے، ظلم کہاں ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، مجدد اسی لیے آئے، مثال کے طور پر کوئی خنزیر کھاتا ہے معاذ اللہ تو وہ فاسق و فاجر ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ خنزیر حلال ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اتھارٹی کو رد کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو رد کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے حکم کو رد کر دے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ایک تو ہمیں اس چیز سے واسطہ ہے، اور دوسرا امام اہل سنت نے فرمایا کہ ضروریات مسلک اہل سنت و جماعت ہیں، جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اور آج اہل سنت میں بھی اندر سے نقب لگایا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ کوئی اللہ کے رسول کی تعریف کرے، جتنی تعریف کرے ہر مومن کی روح خوش ہوگی، ہر مومن کا دل خوش ہوگا، لیکن اپنی ذات کے بارے میں بھی میرے آقا و مولا نے فرمایا لا تأطرونی کما اطرت النصارى، جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، ابن اللہ کہہ دیا، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن مقام الوہیت کے نیچے جتنی رسالت کی عظمتیں بیان کی جائیں کم ہیں۔ اسی طرح آپ کے بعد اہل بیت اطہار کی شان ہے، امہات المومنین کی شان ہے، صحابہ کرام کی شان ہے، اولیاء کاملین کی شان ہے، جو اپنے اپنے درجے میں ان کی شان بیان کرے گا تو ہر مومن کا دل خوش ہوگا، ہر مومن کی روح کو سرور ملے گا۔ لیکن کسی غیر نبی کو نبوت کے درجے میں نہیں لے جائے گا۔ مثلا اہل سنت و جماعت کا اجماعی متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، غیر نبی اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ معصوم نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اولیاء کاملین اپنے اپنے درجے میں محفوظ ہیں، لیکن معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں۔ معصوم کے معنی کیا ہے؟ کہ جس سے
وہ ہستی کہ جس سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہو. کیوں کہ اگر نبی کے لیے گناہ کا صادر ہونا ممکن مانا جائے تو وحی ربانی مشتبہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نطق کو بھی عصمت عطا فرمائی کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ان کے نطق سے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ربانی ہوتا ہے. اس لیے صرف انبیاء معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا. اب لوگوں نے پہلے تو معصوم بولا، جب بولا تو متوجہ کیا تو حق کے آگے جھک جانا چاہیے، لیکن حیل و حجت سے کام لیا. کہا جی واللہ یعصمک من الناس، عصمت کے معنی حفاظت کی بھی ہیں. تو حضور والا عقائد لغت کی کتابوں سے نہیں نکلتے، عقائد علم الکلام سے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے جب عقیدے کے طور پر معصوم بولا جائے گا کسی شخصیت کے لیے، کسی ذات کے لیے، تو وہ لغوی معنی میں نہیں بولا جائے گا، وہ عصمت نبوت کے معنی میں بولا جائے گا. تو اب یہ شروع کیا کہ مسلمات کو چھیڑو، اہل سنت میں تقسیم پیدا کرو. اسی لیے ہمارے اکابر اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا. قرآن کا ترجمہ امام اہل سنت نے بھی کیا. یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے جو معنی کیا وہ لغت کی کتاب میں نہیں ملتا. عربی میں ایک ایک لفظ کے 80 معنی آتے ہیں اور ایک ایک معنی کے لیے 80 الفاظ آتے ہیں، مگر جب قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اور کسی لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے 10 معنی آتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے تو اللہ کے شایان شان کون سا ترجمہ ہے. مثلا قرآن نے فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا نبی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھا، تو اس کا ترجمہ دوسروں نے کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ قدرہ یقدر کے ایک معنی قدرت کے ہوتے ہیں، قابو پانا، کنٹرول کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تو معمولی درجے کے لوگ ہیں نا، اس پورے مجمع میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا؟ بولو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا؟ تو انہوں نے نبی کے حوالے سے ترجمہ کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. یہ شان الوہیت کی توہین ہے. اسی لفظ کے معنی تنگی کے ہیں.
تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت علماء اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے گمان کیا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، ان کی گرفت نہیں کریں گے، پکڑ نہیں کریں گے۔ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک معنی کرتے ہوئے شان الوہیت کی توہین ہو رہی ہے، اور دوسرا معنی کرتے ہوئے شان الوہیت کی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھا کہ جی لغت میں یہ معنی ہے، اسما یاسموں کے معنی عبادت کی بھی ہیں، واللہ یاسموں کا من الناس، ہم اس معنی میں ہم غیر نبی کو بھی معصوم کہہ دیں گے؟ نہیں، محفوظ کہیں گے۔ مثلا قرآن میں ہے یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ تو سلطان کے معنی لغت میں طاقت کے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آج انسان کے پاس طاقت آ گئی، اس نے راکٹ داغا اور خلائی جہاز زمین کے محور سے نکل گیا، چاند کے محور میں داخل ہو گیا، واپسی پر پھر راکٹ داغا تو زمین کے محور میں داخل ہو گیا۔ تو پھر کیا یہ کہیں گے کہ قرآن سچا نہیں ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ نہیں نکل سکتا۔ تو اسی لفظ کے معنی طاقت کے بھی ہیں، اور اسی کے معنی سلطنت اور بادشاہت کے بھی ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، مگر جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی بادشاہت ہے۔ تو آج سے 1000 سال بعد اگر کئی سیاروں کی حدوں سے انسان نکل جائے، مگر قرآن نے بتایا کہ جہاں بھی جائے گا بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ اگر لغت میں معنی ہے وہ قوت، لیکن آج اس معنی کو لیں تو لوگ کہیں گے تمہارا قرآن تو جھوٹا ثابت ہو گیا۔ مگر امام اہل سنت کے معنی کو لیں تو قرآن قیامت تک سچا ثابت رہے گا۔ اس لیے جو شکار کرتے ہیں دام ہم رنگ زمین بچھاتے ہیں، دام کہتے ہیں پھندے کو، جال کو، کہ شکاری جب زمین پر جانوروں کو یا پرندوں کو شکار کرنے کے لیے جال بچھاتا ہے تو مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، خاکستری رنگ کا ہوتا ہے، تاکہ دور سے